ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم نشرح سورت مکی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی زمانوں میں نازل ہونے والی یہ سورت ہے، جب دعوت کے میدان میں شدید مشکلات آ رہی تھیں اور بطور تسلی یہ سورت نازل ہوئی، اسی طرح جس طرح سورہ ضحیٰ ہے، سورہ کوثر میں، تو فرمایا علم نشرح لک صدرک، کیا نہیں ہم نے کھول دیا آپ کے لیے آپ کا سینہ۔ شرح صدر قرآن مجید میں دو معنوں میں استعمال ہوا، ایک سورہ انعام اور سورہ زمر میں، کہ ذہنی خلجان اور تردد اللہ ختم کر دے اور بندہ کسی چیز پہ مطمئن ہو جائے، اسلام کا راستہ ہی برحق ہے، اسی کے عقائد، اسی کے اعمال، اسی کے اخلاق اور احکامات پہ وہ خوش ہو جائے، مطمئن ہو جائے، اس کو کہتے شرح صدر۔ اور دوسرا، جب موسیٰ علیہ السلام نے سورہ طٰہٰ کے اندر ہے، اللہ سے فرمایا رب انی اخاف، اے میرے رب مجھے ڈر ہے کہ انی اخاف، مجھے خوف ہے ان یکذبون، کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے، وَيُضِيقُ صَدْرِي، میرا سینہ تنگ ہوا جا رہا ہے کہ فرعون جیسے جابر بادشاہ کے سامنے جانا ہے اور اس کے درباری مجھے جھٹلا دیں گے، میرا سینہ تنگ ہو رہا ہے۔ تو انہوں نے دعا مانگی رب اشرح لی صدری، اللہ میرا سینہ کھول دے، ویسر لی امری، میرا معاملہ آسان کر دے۔ تو شرح صدر یعنی کہ سینہ تنگ ہونے سے مراد کہ جابر طاقت کے سامنے کھڑا ہونے کی ہمت نہیں پڑ رہی، نبوت جیسے عظیم کام کو سنبھالنے کا حوصلہ نہیں پڑ رہا، تو شرح صدر اللہ نے عطا کر دیا، وہ بلند حوصلہ مل گیا، سخت سے سخت کام کرنے میں بندے کو تحمل نہ رہے، تو نبوت کی عظیم ذمہ داریاں سنبھالنے کی ہمت پیدا ہوگی جناب موسیٰ علیہ السلام میں، جو انہوں نے دعا مانگی۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں بطور احسان، علم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا؟ تو دونوں ہی معنوں میں شرح صدر جو سورہ زمر اور انعام میں استعمال ہوا، کہ اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ آپ کو شرح صدر عطا فرمایا، رہنمائی کا راستہ بتلا دیا۔ بے شک نبوت سے پہلے مشرکین عرب، نصارہ، یہود، مجوس، سب کے مذاہب کو آپ غلط سمجھتے تھے، کیونکہ سب میں شرک تھا، رسومات تھی، لیکن اصل راہ آپ سے اوجھل تھی، اسی لیے آپ غار حرا میں جا کے تفکر کرتے، اسی روشنی کی تلاش میں بیٹھے ہوتے۔ تو اللہ رب العزت نے شرح صدر اس طرح کی کہ جبریل علیہ السلام کو بھیج کے اقرأ بسم ربک الذی خلق کی وحی نازل کی۔ اسی طرح دوسرے معنوں میں شرح صدر جو موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا، اللہ پاک نے اپنے پیغمبر کو وہ حوصلہ، وہ ہمت عطا کر دی کہ نبوت جیسی عظیم ذمہ داریاں آپ نے آسان طریقے سے نبھائیں، علم و حکمت اللہ نے آپ کو عطا کر دی کہ بڑے بڑے بگاڑ کو دور کرنا اور اس کو سنوارنے کی اہلیت عطا کر دی۔ آپ میں وہ طاقت آ گئی کہ جاہلیت میں غرق اور اکھڑ معاشرے میں آپ تنہا دین کی دعوت کے لیے کھڑے ہو گئے اور اسلام کے نمبردار بن کے ان کے سامنے 23 سال تک ڈٹے رہے۔ اسی طرح شرح صدر کے بارے میں بعض اہل علم نے یہ بھی لکھا کہ جو بچپنے میں حلیمہ سعدیہ کے گھرانے میں یا معراج کے موقع پہ آپ کا سینہ مبارک شق کر کے آپ کے دل میں جو نور اور حکمت اللہ نے بھر دی، جو صحیح بخاری وغیرہ کی احادیث میں ہے، تو یہ بھی شرح صدر ہی کی ایک قسم ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، ہم نے اتار دیا آپ سے آپ کا بوجھ۔ بوجھ کیا تھا؟ وہ رنج و غم، وہ فکر و پریشانیاں جو آپ اپنی قوم کی جہالت کو دیکھ کے آپ کی حساس طبیعت پر پڑ رہی تھی، کہ کس طرح بت پوجے جا رہے ہیں، کس طرح غیر اللہ کے سامنے لوگ گردنیں جھکائے
سجدہ ریز ہیں، شرک اور مشرکانہ رسومات کا عروج ہے، بچیاں زندہ درگور ہو رہی ہیں، بدکاری کا ایک عام ماحول ہے، لوگ اللہ کے گھر میں برہنہ طواف کرتے، قبیلوں کو لوٹ لیا جاتا، خاندانی لڑائیاں 100 برس تک چلتی۔ تو یہ وہ بوجھ تھا جس کے بوجھ تلے آپ دبے جا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، ہم نے آپ کا بوجھ اتار دیا۔ کس طرح؟ ایک تو اللہ نے وہ اصل رہنمائی کی نعمت دے دی، وحی الہی، جو اس سارے بگاڑ کو سنوار سکے، ٹھیک کر سکے۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ نے بعض آیات بھی ایسی نازل کر دی جس میں آپ کو حوصلہ ہوا۔ فرمایا کہ لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَن لَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، کہ آپ اپنی جان کو ہلاک ہی کر بیٹھیں گے کہ یہ مومن کیوں نہیں ہو رہے، سورہ شعراء کے اندر ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ سورہ بقرہ میں فرمایا لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ، میرے نبی آپ کی یہ ذمہ داری نہیں کہ آپ ان کو ہدایت دیں، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، آپ کا کام تو صرف پہنچا دینا ہے، بات ان کے کانوں تک پہنچا دینا ہے، باقی اللہ جس کو چاہے ہدایت دے، کیونکہ اللہ تو دل دیکھ کے ہدایت دیتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا الذی انقض ظہرک، جو آپ کی کمر کو توڑے جا رہا تھا، یہ اتنا بوجھ، یہ جاہلیت کا، شرک کا، تو اللہ نے وحی کے ساتھ رہنمائی کر کے آپ کا یہ بوجھ بھی ہلکا کر دیا۔ اس اندھیری رات کے اندھیرے کو دور کرنے کے لیے اللہ نے چراغ ہدایت عطا فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ سمجھ من کی توفیق عطا فرمائے۔